السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ذکر کی حقیقت سمجھنے جا رہے ہیں جو بظاہر صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی روح، دل، قسمت اور زندگی سب کچھ بدل سکتا ہے، اور وہ چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف تب کہا جاتا ہے جب گناہ ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف معافی مانگنے کا لفظ نہیں، یہ ایک اسپرچول ریسٹ بٹن ہے۔ یعنی جب انسان یہ کہتا ہے تو وہ اپنی پوری اندرونی حالت دوبارہ اللہ کے سامنے ریسیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اے اللہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ مجھے دوبارہ معاف کر دے۔ یہی عاجزی انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ انسان کے اندر گناہ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، لیکن ہر گناہ ایک اثر چھوڑتا ہے۔ دل پر اثر، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذہن پر اثر، سوچ پریشان ہو جاتی ہے، فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں۔ روح پر اثر، انسان اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ استغفار دل کو کیسے صاف کرتا ہے؟ اس کی حقیقت جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔ استغفار ایک اسپرچول کلیننگ سسٹم ہے۔ جیسے جسم کو پانی صاف کرتا ہے نا، ویسے استغفار روح کو، دل کو صاف کرتا ہے۔ گناہ کر کے ہمارے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، استغفار اس زنگ کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان دل سے کہتا ہے استغفر اللہ تو دل کی سختی کم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو خود بخود ہی آنے لگتے ہیں، انسان کا اندر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انویزیبل ہیلنگ ہے۔ استغفار اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنی غلطی مان لے، تکبر نہ کرے، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کا اصل تعلق معافی سے ہے، اور استغفار وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ استغفار اس کو کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت گہری ہے، آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے تو بارش برسے گی، مال اور رزق بڑھے گا، اولاد میں برکت آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کیونکہ گناہ رزق کے دروازے بند کرتے ہیں اور استغفار ان دروازوں کو دوبارہ کھول دیتا ہے۔ ہماری آج کی مسئلے، آج کے ٹینشنز یہی ہے، اولاد نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس سے ممکن ہے؟ استغفر اللہ سے۔ آج ہر دوسرا انسان کہتا ہے سکون نہیں ہے، دل بھاری ہے، زندگی مشکل ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے دل کا اور اللہ کا کنیکشن بہت کمزور ہو چکا ہے، بلکہ لوس ہو چکا ہے، اور استغفار اس کنیکشن کو دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کے قریب آئے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا دور جائے، اس لیے وہ دو چیزیں کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے پھر مایوس کرواتا ہے، لیکن استغفار دونوں چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ استغفار کہتا ہے میں واپس اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہی شیطان کی شکست ہوتی ہے، سب سے بڑی شکست۔ دیکھیں استغفار کی ایک ہائڈن طاقت یہ ہے، جب دل نرم کرتا ہے تو ہمارا دل اللہ کی عبادت میں زیادہ لگنے لگتا ہے، دعا کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے، ذہن کو کلین کر دیتا ہے، زندگی میں برکت لاتا ہے۔ یہ سب ایک ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلولی چینج ہوتا ہے۔ کوئی لیمٹ نہیں ہے استغفر اللہ کی، لیکن بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ روزانہ 1000 ٹائمز استغفر اللہ کریں، یا تو آپ تسبیح پر پڑھ لیں، یا کاؤنٹر پر، یا اپنی ہاتھوں کی جو انگلی ہے وہاں پر، یہاں پر آپ لوگ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے، سونے سے پہلے، فجر کے بعد، اور دل سے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کمنٹ میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اصل بات یہ ہے انسان گناہ سے نہیں گزرتا، انسان مایوسی سے گرتا ہے، اور استغفار انسان کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتی ہے، بند راستے کھول دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل پر اچھے سے کمنٹ بھی کر کے جائیے گا۔ جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں میرے چینل پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ ہم استغفار کی عادت دے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، آمین ثم